السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے بچوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا تعارف کرانا۔ تو اس کے لیے مجھے یہ تھوڑا سا اپنے حساب سے تھوڑا مشکل لگا اپنی بیٹی کو سمجھانا، تو میں نے اسے تھوڑی سی بڑی ایج میں جا کے بتانا شروع کیا پیغمبروں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آپ اس طرح سے ان کو بتا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میسیج ہم تک پہنچایا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ان کے پیارے بندے تھے جن کو انہوں نے سلیکٹ کیا کہ وہ ہم تک ان کا میسیج جو ہے وہ پہنچائیں، اور وہ بہت ہی اچھے تھے، سچ بولتے تھے اور غلط کام نہیں کرتے تھے، برے کام نہیں کرتے تھے، اچھے کام خود بھی کرتے تھے، دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کو کہتے تھے اور غلط کاموں سے روکتے تھے۔ تو اس میں آپ نے کچھ باتیں جو ہیں وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ امپورٹنٹ ہیں جو بچوں کو سمجھانی ہے۔ اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کو یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اتنے پسندیدہ اس لیے تھے کیونکہ وہ اچھے کام کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے اور وہ غلط کام نہیں کرتے تھے، برے کام نہیں کرتے تھے۔ اور آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر وہ بھی غلط کام کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سزا دیتے، اور اس کا جو پروف ہے وہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 65، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر آپ بھی شرک کرتے تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جاتے اور آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یعنی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات کلیئرفائی کرنی ہے کہ اگر وہ بھی غلط کام کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سزا دیتے، تاکہ آپ کے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ تبھی بنیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے اور ہم اچھے کام کریں گے، اور اگر ہم غلط کام کریں گے تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں سزا بھی دیں گے۔ تو یہ بات بچوں کو کلیئر ہو جانی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے بچوں کو یہ بتانی ہے کہ وہ ہماری طرح کے ہی ایک انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ اسپیشل اس لیے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسیج ان کے تھرو ہم تک پہنچایا۔ جیسے سورہ کہف کی آیت ہے کہ میں تمہاری طرح کا ہی ایک بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو جو ان کی اسپیشلٹی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتے تھے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ وہ جو تھے وہ ہماری طرح کے ہی انسان تھے، لیکن رسپیکٹ آپ نے اپنے بچوں کو ضرور سکھانی ہے کہ آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ ان کی رسپیکٹ جو ہے وہ آپ نے بہت زیادہ ایک اونچے لیول پہ جا کے آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے کہ کسی بھی بات میں ان کی ڈس رسپیکٹ نہ ہو جائے۔ ایون اگر آپ اونچی آواز میں ان سے بات بھی کوئی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی کہا ہے کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے ان سے ذرا سی اونچی آواز میں بات کر لی۔ یعنی یہاں تک وہ رسپیکٹ کا لیول آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ وہ تھوڑی سی بڑی ایج میں جا کے ان کو سمجھ آئے گا، لیکن آہستہ آہستہ ان کو بتاتے رہیں۔ تو یہ باتیں کچھ ضروری ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آپ کر سکتے ہیں کہ آپ ڈیلی یہ تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ وہ پھر ان کو یہ بھی سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میسیج ان تک کیسے پہنچایا تھا کہ ایک فرشتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا میسیج لے کے ان کے پاس آتے تھے اور پھر انہوں نے ہمیں بتایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہر بات انہوں نے ہمیں بتائی اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے۔ تو بچوں کو آپ نے بتانا ہے کہ اگر آپ ان کی یہ بات مانو گے نا تو آپ کو ہی فائدہ ہوگا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے ان کی بات ماننی ہے، وہ جو بھی کہیں آپ نے ماننا ہے، اور جس بات سے وہ منع کر دیں آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، چاہے وہ آپ کی دماغ میں اس کی سینس بن رہی ہو یا نہ بن رہی ہو، لیکن اگر انہوں نے کسی بات سے منع کیا ہے تو آپ نے وہ بات نہیں ماننی، آپ نے اس بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اور کسی بات کا انہوں نے حکم دیا ہے، چاہے وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، وہ آپ نے کرنی ہے۔ میں ایون اپنی بیٹی کو ابھی بھی کہتی ہوں، کبھی کبھی وہ کہتی ہے نا نہیں مجھے نہیں، میرا نہیں دل چاہ رہا، میں اس کو کہتی ہوں کہ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے یو ہیو ٹو ڈو اٹ، کیونکہ یہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو اس طرح اپنے بچوں کو یہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد آپ بہت ہی آسان طریقہ ہے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز کرنے کا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں جیسے جو سنت کے مطابق ہے گھر میں ہی،
فرض کریں اگزامپل میں دے دیتی ہوں کہ جیسے آپ بچوں کو کہیں کہ جوتا پہلے سیدھے پاؤں میں پہنو اور پھر الٹے پاؤں میں پہنو، تو آپ ان کو بتائیں یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور وہ جو بھی بات بتاتے ہیں وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ پھر اگر آپ کسی کو کھانا دے رہے ہیں، فار انسٹنس کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ ان کو بتائیں آپ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ہم یہ اس لیے کرتے کیونکہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس طرح لوگوں کی ہیلپ کرو۔ پھر اس طرح مطلب چھوٹی چھوٹی جہاں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہماری تو زندگی ایسی ہے کہ ہر موڑ پہ ہم سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، ایون اگر ہم سو بھی رہے ہیں تو مطلب وہ بھی ہماری عبادت میں آتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہر بات میں بچوں کو یہ ریمائنڈ کراتے رہیں کہ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج کل ہماری مینٹالٹی کچھ ایسی بن گئی ہے کہ حدیث کو تو ہم لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب کوئی سائنس وہی بات پروو کر دیتی ہے تو اس کو ہم مان لیتے ہیں فوراً۔ تو پلیز ہم نے اپنے بچوں کا مائنڈ ایسے نہیں بنانا کہ سائنس پہ ہم نے ان کو ڈپینڈنٹ نہیں کرنا، ہم نے ان کو قرآن اور حدیث پہ ڈپینڈنٹ کرنا ہے کہ اور ان کو مطلب اس لیول تک آپ پہنچائیں کہ اگر آپ کے سامنے کسی نے کوئی صحیح حدیث پڑھ دی ہے نا، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کیونکہ اس بات پہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ ایک صحابی کے پاس کوئی بندہ گیا اور اس نے اس طرح کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہ وہ صحابی ان کو بتا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو آگے سے وہ کہتا تھا کہ نہیں لیکن حضرت ابو بکر تو یہ کہہ رہے ہیں، حضرت عمر تو یہ کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے یہ کہا ہے۔ تو مطلب وہ اس بات پہ ناراض ہوئے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات کلیئر کرنی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی صحیح حدیث آپ تک پہنچے، صحیح بات، تو آپ نے آگے سے یہ نہیں کہنا کہ مجھے تو یہ ٹھیک نہیں لگتا، یا اس بندے نے تو یہ کہا ہے، یا اس بندے نے تو یہ کہا، نہیں، بس آپ نے وی ہیئر اینڈ وی اوبے والا ایٹیٹیوڈ رکھنا ہے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہوگا، چاہے وہ بات اس وقت ہمیں اچھی لگ رہی ہو، چاہے بات اس وقت ہمیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، لیکن ہمارا اس میں فائدہ ہی ہوگا۔ تو آپ نے یہ بات اپنے بچوں کو کلیئر کرنی ہے۔ آج کل مطلب لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کو اگر بتایا جائے کہ یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لیکن ہمیں فلاں عالم نے تو یہ بتایا ہے، فلاں اسکالر تو یہ کہہ رہا تھا تو ہم تو اس کو فالو کر لیں گے۔ ایون مطلب میں حیران ہو گئی کہ میں نے کسی کو صحیح حدیث بتائی کہ آپ اگر پریشان ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو وہ یہ کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ پتہ نہیں اس طرح باہر جاؤ اور کچھ پڑھو اور اوپر دیکھو اور تھوک دو، تو میں نے تو یہ کیا۔ مطلب پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں جب آپ ان کی حدیث کو پیچھے چھوڑ کے اور ایک فضول قسم کی بات جو آپ کو کسی نے بتائی ہے جس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اب وہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنا بھی ایٹیٹیوڈ یہی بنانا ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث آ گئی ہے، آپ کو کلیئر ہو گئی ہے، تو پھر اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے کہ بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو ہم نے ماننا ہے۔ یہ اصل محبت تو یہ ہے، اصل محبت یہ تھوڑی ہے کہ ان کی سالگرہ منا لی یا عشق عشق کے نعرے لگا لیے اور عمل میں آپ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب ان کی بات آپ کے سامنے آئی تو بس آپ نے وہ آخری ورڈ ہے بس آپ کے لیے کہ نہیں ہم نے تو مان رہی ہے۔ میں آپ کو اس کی بھی کچھ اگزامپل دے دیتی ہوں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ جب باتھ روم جاؤ تو پہلے پاؤں لیفٹ پاؤں اندر رکھو اور پھر رائٹ پاؤں اندر رکھو۔ اب ہمیں اس کی سائنس نہیں پتہ کہ اس کی کیا سائنس ہے، تو ہم لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے بس کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جب ہم لوگ ویٹ کرتے رہیں گے آج یہ بات سائنس پروف کر دے گی تو ہم اس کو دین کی طرح فالو کریں گے کہ سائنس نے کہا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو ہم اب کریں گے فالو، نہیں ایسے نہیں کرنا۔ اب ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ ہے، ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، چاہے ہمیں سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، چاہے ہمیں اس کے فائدے نظر آ رہے ہیں نہیں آ رہے، یقیناً اس میں فائدہ ہوگا۔ تو ہمارا یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے کے۔ آج کل انفارچونیٹلی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کو
نہیں مانتے، لیکن حدیث کو مانے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا۔ ایک میں نے حدیث ابھی کچھ دن پہلے ہی پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ان لوگوں میں سے نہ پاؤں کہ جب میری بات تمہارے سامنے کی جائے تو تم کہو کہ ہم تو اس کو فالو کرتے ہیں جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، صرف اس کو فالو کرتے ہیں۔ تو مطلب حدیث ریجیکٹرز کی یہ بات انہوں نے کی ہے۔ تو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو اسی لیے سلیکٹ کیا تھا کہ وہ ہمیں اپنا میسج پہنچائیں، تاکہ کیونکہ وہ ہمارے لیے ایک بیسٹ ایگزامپل ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ آبویسلی اس کے ایموشنز ہماری طرح نہ ہوتے، اس کی فیملی لائف ہماری طرح نہ ہوتی، اس کے مطلب ہر چیز ان کی فرق ہوتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اور ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ایموشنز ہماری طرح کے ہیں، وہ بھی ویسے ہی فیل کرتے ہیں، وہ بھی ویسے ہی ہرٹ ہوتے تھے جیسے ہم ہوتے ہیں، وہ ویسے ہی ایموشنل ہوتے تھے، ان کی ویسی ہی فیلنگس تھی جیسی ہماری ہیں، اور وہ سوسائٹی میں ویسے ہی رہتے تھے جیسے ہم۔ بلکہ جتنا سخت وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے اتنا تو کسی نے بھی نہیں گزارا۔ تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز این ایگزامپل ہمارے سامنے رکھا ہے کہ ان کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ تو ہم لوگ کیسے ان کی بات کو وہ کر سکتے ہیں؟ تو پلیز آج سے آپ لوگ بھی اور اپنے بچوں میں بھی یہ بات ڈالیں کہ آپ کے سامنے اگر کسی نے صحیح حدیث سنا دی ہے تو پلیز یہ مت کہیں کہ نہیں فلاں عالم نے تو یہ بتایا، نہیں فلاں نے تو یہ وظیفہ مجھے بتایا، نہیں فلاں نے تو یہ وظیفہ بتایا تو میں تو اس کو فالو کروں گی۔ نہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے فار ایگزامپل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوتے تھے تو وہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو پڑھتے تھے، تو اس نے کیا مصیبت ہے کسی کو کہ وہ یہ حدیث نہیں پڑھ سکتا، یہ حدیث کو فالو نہیں کر سکتا؟ یہ تو اتنی آسان ہے، نہ کہ آپ جائیں جی پیروں کے جا رہے ہیں، فقیروں کے جا رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں بچوں کو۔ ایک عورت اپنے بچے کو ریچھ کے پاس ہی لے گئی کسی پیر کے کہنے پہ، وہ بچے کو اس نے مار ہی دیا ریچھ نے۔ مطلب کیوں یہ عجیب و غریب قسم کی چیزوں میں ہم پڑے رہتے ہیں؟ کیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن کے ہمارے دل نہیں کانپتے کہ مطلب بس یہی ہم نے ماننا ہے؟ تو پلیز ہم لوگوں کو اپنا ایٹیٹیوڈ بھی ایسا بنانا ہے، اور بچوں کا بھی، کہ جہاں حدیث کی بات آ جائے اور جہاں قرآن کی بات آ جائے تو پھر اس کے آگے چوں چرا نہیں کرنی، بس اس کو مان لیں، سائنس کا بھی ویٹ نہیں کرنا۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ صحیح حدیث ہے تو پلیز اس کو بس مان لیں، اور یہ ایٹیٹیوڈ رکھیں کہ وی ہیئر اینڈ وی اوبے۔ تو امید ہے کہ یہ لیسن بھی ہمارا جو ہے وہ ہیلپفل ہوگا۔ سوری یہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا، لیکن آئی تھنک یہ ٹاپک ہی ایسا تھا کہ اس پہ تھوڑی زیادہ بات کی جائے۔ آئی ہوپ اٹ ول بی ہیلپ فل انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ کسی اور بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔